نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اور وہی غالب ہے جو اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب آپ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو قبضے میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر پہنچائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مالک ان کا ہے، سچا سن رکھو حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اسی مضمون کی مزید تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر ایک قوت قاہرہ رکھتا ہے۔ جب تک اس کو ان کا زندہ رکھنا منظور ہوتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں جو اس کو نقصان پہنچائے، اور جب کسی بندے کا مقررہ وقت عمر کا پورا ہو جاتا ہے تو یہی حفاظت کرنے والے فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اب اس کی موت کے اسباب فراہم کرنے میں ذرا کمی نہیں کرتے، اور پھر مر کر ہی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ردو الی اللہ، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اس جگہ احکم الحاکمین کے سامنے پیشی اور عمر بھر کے حساب کا جب خیال کیا جائے تو کسی کی مجال ہے جو پورا اتر سکے اور عذاب سے بچ نکلے، اس لیے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا الی اللہ مولاہم الحق، یعنی اللہ تعالیٰ صرف حاکم اور احکم الحاکمین ہی نہیں، وہ اپنے بندوں کے مولا بھی ہیں جو ہر موقع پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الا لہ الحکم، بے شک فیصلہ اور حکم صرف اسی کا ہے۔ یہاں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایک ذات اور اربوں انسانوں کی پوری عمروں کا حساب نمٹے گا کسی طرح، اس لیے اس کے بعد فرمایا وہو اسرع الحاسبین، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس کرنا جہالت ہے، اور وہ بہت جلد سب حساب پورا فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔